وہ آواز مخدوش پڑی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا وملجانا و مأوانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب يا رسول الله يا حبيب الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، خدا نے ہمیں مصطفیٰ دیا اور مصطفیٰ نے ہمیں خدا دیا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں قرآن دیا، درود اس نبی کے لیے جس نے ہمیں ایمان دیا، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، درود اس نبی کے لیے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی، ابھی
اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعمل والہ کہ حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کے جگار شب صلاح کے دولہ غریبوں کے ملجا بابا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلالے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نعتی واجب الحضرام علماء کرام شیخ عظام مہمان گرامی اور نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان محفل جو کہ دستار فضیلت کی خوشی کے اندر جس کا انعقاد ہوا، جس کے اندر میں آپ سب حاضر ہوئے، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مسجد کے امام اور انتظامیہ اور جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، ان کے والدین نے مل کر جو مسجد سجائی ہے، اللہ رب العزت کا سجانا، ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں منظور قبول فرمائے، قبول فرما کر ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العزت بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں حضرت کا بڑا مشکور و ممنون ہوں۔ میری مراد مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا محمد زاد حسین چشتی دامت برکاتہ عالیہ کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء کا ایک عظیم خوبصورت گلدستہ جس کی میں زیادہ سے مستفید ہو رہا اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ رب العزت علماء اہل سنت کا سایہ ہم سر پر حدیر خیم و جہم رکھے۔ ٹائم مختصر ہے اور یہ جلسہ دستار فضیلت، عظمت قرآن، رفعت قرآن، نزول قرآن کی محفل ہے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں دین دیا تو دینوں کا سردار، ہمیں مذہب دیا تو مذہب کا سردار، مذہبوں کا سردار، ہمیں صدیق دیا تو صدیقوں سردار، ہمیں فاروق دیا تو فاروقوں کا سردار، ہمیں امام دیا تو اماموں کا سردار، ہمیں شہید دیا تو شہیدوں کا سردار، ہمیں لیلۃ القدر دی تو وہ راتوں کے سردار، ہمیں جمعے کا دن دیا تو وہ دنوں کا سردار، ہمیں قرآن دیا تو کتابوں کا سردار، اور ہمیں نبی دیا تو نبیوں کا سردار، اور اللہ نے ہمیں امت دی تو امتوں کے سردار۔ دوستان محترم، قرآن پاک ایک ایسی لارق کتاب ہے، ایک بے مثل کتاب ہے کہ اور بھی دنیا کی کتابوں سے آپ سوال کریں کہ یہ کتاب تو کہاں سے آئی، تجھے لانے والا کون تھا، تو آئی کس طرف، کس محلے میں آئی، کس شہر میں آئی، اور تو کیوں آئی، تیرا منشور، تیرا دستور کیا ہے؟ دنیا کی ساری کتابیں خاموش ہیں، مگر دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن دیا، آقا علیہ السلام کے پیارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ اگر ہماری
سوئی بھی گم ہو جاتی ہے تو وہ بھی قرآن کی معرفت سے تلاش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی عظیم عطا فرمائی۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آئے، آپ کہیں بھی کہاں جانا ہے، وہ مہمان خاموش ہو، بھی تو کس کی طرف آیا، مہمان پھر بھی خاموش ہو، بھائی تو کیوں آیا، مہمان پھر بھی خاموش ہو، تو نہ اس کے آنے کا پتہ کہاں سے آیا، نہ مہمان کا پتہ وہ جائے گا کہاں پر، نہ مہمان کے نام کا پتہ، تو ہم اس مہمان کو کیا کہیں گے اور کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ یہ مہمان نہیں لگتا کوئی مشکوک آدمی ہے، تو ہم پھر 15 کال کریں گے اور پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ ہم بولیں گے مہمان نہیں ہے، کیوں یہ لگتا کہ برود والا ہے، برود والا ہے، تو پولیس والے کر دیں گے۔ مگر دوستو، اللہ رب العزت جو ہمیں قرآن دیا ہے، آپ قرآن سے جو بھی سوال کریں گے قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ جتنی بڑی اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے اسے زور سے کہیے سبحان اللہ۔ یا اللہ جو اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ، اللہ اس کو قرآن کی حلاوت نصیب فرمائے۔ دنیا کی کتابوں سے سوال کریں، دنیا کی کتابیں ساری خاموش، مگر آئیے سارے مل کر آج قرآن سے چند سوال کرتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا، تو آنے سے پہلے کہاں تھا، پہلے تو اپنا نام بتا، اپنا تعارف بتا، تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے میرا نام بل هو القرآن المجید۔ ایسے تقریر تو نہیں ہوگی نا، دیکھو ہم کہاں سے سرجانی سے آئے آپ کے پاس، تو مہمانوں کے ایسے داد نہیں دیتے نا، آپ نے داد دل کھول کر دینی ہے۔ قرآن ہے، قرآن سننا ہے، اور قرآن سن کے ڈٹ کے کہنا سبحان اللہ۔ قرآن اپنا نام بتایا، نام کیا ہے؟ بل هو قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ ہاں قرآن پتہ چل گیا تیرا نام قرآن مجید۔ قرآن یہ تو بتا تو آنے سے پہلے نہیں رہتا ہوگا، تیرا مکان کون سا تھا، تیرا ٹھکانہ کون سا تھا؟ قرآن کہتا فی لوح محفوظ، میں آنے سے پہلے لوح محفوظ پر رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی پتہ چل گیا تیرا نام قرآن مجید ہے، تو لوح محفوظ پر رہنے والا تھا۔ اب قرآن یہ تو بتا تو خود آیا ہے یا تجھے کسی نے بھیجا ہے؟ تجھے کوئی بھیج رہا، ہاں میں خود نہیں آیا، اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے بھیجنے والے نے بھیجا ہے۔ قرآن بتا بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ قرآن کا جواب تنزیل من رب العالمین، مجھے بھیجنے والے رب العالمین ہے۔ قرآن پتہ چلا تیرا نام قرآن مجید، تو لوح محفوظ پر رہنے والا، تجھے رب العالمین بھیجنے والے۔ اب قرآن یہ بتا تو اکیلا آیا یا کسی کے ساتھ آیا، تجھے کو لے کر بھی آیا ہے؟ قرآن کہنا نا میں اکیلے نہیں آیا، میں خود کو اٹھا کر نہیں آیا، مجھے لانے والا بھی کوئی ہے۔ قرآن بتا دے جو تجھے لے کر آیا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا نازل مجھے روح الامین آنے والا ہے۔ قرآن پتہ چلا تیرا نام قرآن مجید ہے، تو لوح محفوظ پر رہنے والا، تجھے رب العالمین بھیجنے والے، تجھے روح الامین آنے والے۔ قرآن بتا یہ تو بتا تو آیا کس طرف تھا، جس کی طرف آیا اس کا نام بھی بتا۔ تو قرآن کے دن نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا علیہ السلام کی طرف آیا، میں آقا علیہ السلام کی طرف آیا۔ قرآن تو آیا کیسے؟ قرآن کہتا ہے میں لا مکان سے چلا مکان کی طرف، میں لا زمان سے چلا زمان کی
طرف، میں لاہور سے چلا ناسور کی طرف، میں بشریت، میں نورانیت سے چلا بشریت کی طرف، میں حق سے چلا خلق کی طرف، میں حق سے چلا خلق کی طرف میں چلا۔ جب میں چلا میرے راستے کے اندر فرشتے بھی آئے، میرے راستے کے اندر رسول بھی آئے، میرے راستے کے اندر نبی بھی آئے، میرے راستے کے اندر عرش بھی آیا، میرے راستے کے اندر بیت المعمور بھی آیا، میرے راستے کے اندر سجدہ کا مقام بھی آیا، مگر قرآن کہتا توجہ، قرآن کہتا میں چلتا گیا، میں چلتا گیا، میں ساری چیزوں کو خلاص کرتا ہوا ایک غار میں پہنچا۔ جب غار میں پہنچا وہاں ایک میں نے دیکھا کون تھا، کہتا میرے بڑے یار کو دیکھا۔ میں نے رب کے یار کو دیکھا، مطلب انوار کو دیکھا، سید الابرار کو دیکھا، سر الاسرار کو دیکھا، نور الانوار کو دیکھا، نبی کے مختار کو دیکھا، دو عالم کے دولے کو دیکھا۔ جب میں نے قرآن پڑھا میں نے جب آنکھوں کو دیکھا، بدعا کے چہرے والے کو دیکھا، حامیم کے کنل والے کو دیکھا، علم نشرہ کے سینے والے کو دیکھا، مزمل کے چادر والے کو دیکھا، مدثر کی کملی والے کو دیکھا، ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا۔ کہتے میں نے دیکھا تو بس میں دل دے بیٹھا تھا، میں دل دے بیٹھا۔ آیا تھا تم لگ گیا، آیا تھا تم اللہ، مگر میں نے محبوب کے دل کو بنا لیا اپنا محلہ۔ مجھے محبوب اتنا پسند آیا، میں نے قیامت تک اپنے آقا علیہ السلام کے دل کو اپنا محلہ بنا لیا۔ قرآن یہ سمجھ آ گئی، تیرا نام قرآن مجید، تو لوح محفوظ پر رہنے والا، تجھے رب العالمین بھیجنے والے، روح الامین لانے والے، تو آقا علیہ السلام کے طرف نازل ہوا۔ مگر قرآن یہ تو بتا، تو قرآن جب آقا علیہ السلام پر نازل ہوا تو میرے آقا کے سر پر نازل ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے کندھوں پر نازل ہوا، میرے آقا علیہ السلام کے سینے پر نازل ہوا۔ تو کہاں پر آیا؟ قرآن کہتا سنو لوگو، میں آقا کے سر انور پر نہیں، آقا علیہ السلام کے کندھوں پر نہیں آیا، بلکہ آقا علیہ السلام کے دل کو رب کے جلدوں کے اندر پایا۔ میں نزل علی قلب محمد، میں نازل ہوا تو آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ دوستو اس لیے سمجھ نہیں آتی، آج کے دور میں سمجھ نہیں آتی۔ بچہ 6 سال کا ہو لوگ کہتے ہیں یہ قرآن کا حافظ بن گیا، بچہ 10 سال کا ہے لوگ کہتے ہیں یہ میرا بچہ الحمدللہ 10 سال کے اندر قرآن حفظ کر گیا، بچہ 16 سال کا ہوا۔ آواز یہی آتی ہے اللہ نے ہمارے بچے کے سینے کے اندر 30 پارے رکھ دیے۔ کتنے؟ 30 پارے۔ اور کس کے اندر؟ دل میں۔ کہاں ہے؟ دل میں محفوظ ہے۔ حالانکہ دل دیکھا جائے تو وہ قبلہ گراموں میں تولا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کسی سے دعا کرے اللہ تیرا دل بڑا کرے، ہم کسی سخی کو دیکھتے ہیں نا سخاوت کو کہ یار بڑے سخاوت کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اللہ اس کا دل اور بڑا کرے۔ حالانکہ دل بڑا ہو جائے نا تو مرض ہو جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وسلم مولانا محمد۔ مجھے ٹائم ویسے بھی علامہ صاحب نے بہت آدھے گھنٹے کا دیا ہے، آدھے گھنٹے میں فقیر کے ویسے گلا گرم ہوتا ہے۔ ٹائم مختصر ہے، آپ میری توجہ سے گفتگو سنیے تاکہ اتنی دور سے آؤں میرا کچھ نہ کچھ مقصد حل ہو جائے، میں کچھ نہ کوئی میسج دے کر چلا جاؤں، اللہ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ دوستان محترم آئیے، بات کیا ہو رہی تھی؟
جی چلو شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ دل میں محفوظ ہے، حالانکہ دل وہ جو گراموں میں تولا جاتا ہے، دل چھوٹا سا ہے، مگر کہتے جی ہمارے بچے کے سینے میں محفوظ ہے، جی میرے دل میں 30 پارے محفوظ ہیں، حالانکہ دل گراموں میں ہے، اگر ہلکا سا بڑھ جائے تو بیمار بندہ ہو جاتا ہے۔ کہتے کیا بیماری لگی؟ کہتے جی میرا دل بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں میرا دل بڑھ گیا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو دل ذرا سا بڑھ جائے بندہ بیمار ہو جائے، بندہ بیمار ہو جائے، مگر 30 پارے کیسے قرآن کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں؟ دوستو پتہ چلا اگر میرے آقا کے قلب اطہر پر قرآن نازل نہ ہوتا، کوئی مائی کلال قرآن کی ایک آیت بھی محفوظ نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ بچے کو انگلی لگائی، قاری صاحب کے پاس چھوڑ آئی، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن کا قاری بنا دے، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دے۔ دوست محترم، اللہ نے قرآن بھی تو ایسا دیا ہے، اس کو دیکھنے والے کو بھی ثواب، اگر اس کو کوئی سنتا تو پھر بھی ثواب، کوئی اگر اس کو دیکھتا تو پھر بھی ثواب، کوئی اگر اس کو سنتا ہے تو پھر بھی ثواب۔ دوست محترم، اگر کوئی سینے سے لگائے، آنکھوں کے ٹھنڈک کے طور پر لگائے، قرآن پھر بھی اس کو اپنی محبت دیتا ہے، قرآن اس کو پھر بھی اپنی چاشنی دیتا ہے، قرآن پھر بھی اپنی حلاوت دیتا ہے۔ دوست محترم، یہ قرآن ایسی شاہ ہے، قرآن کو پڑھنے والا قاری بنتا ہے، قرآن کو یاد کرنے والا حافظ بنتا ہے، قرآن کو سمجھنے والا متعلم بنتا ہے، قرآن کو سمجھانے والا معلم بنتا ہے، قرآن کو جناب اعلیٰ قرآن کی تفسیر کرنے والا، قرآن کی ترجمہ کرنے والا مترجم بنتا ہے، قرآن کی تفسیر کرنے والا مفسر بنتا ہے، قرآن کو سمجھانے والا مبلغ بنتا ہے، اور قرآن پر عمل کرنے والا اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جو قرآن پر عمل کرے وہ کیا بنتا ہے؟ بولو کیا بنتا ہے؟ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ٹائم مختصر، میں تیزی سے اشارہ کرنا بات کرتا چلا جاؤں گا، آپ کا ذہن حاضر رہا، آپ میرے ساتھ دیتے رہے، انشاءاللہ تعالی آپ قرآن کی برکت سے انشاءاللہ قرآن کی محبت لے کر اٹھیں گے۔ دوستان محترم، یہ قرآن قطب الدین بختیار کاکی کی ماں اب قطب الدین کو چھوڑ کر صاحب کے پاس چلے گئی۔ عمر کتنی ہے؟ 4 سال۔ کتنی سال ہے؟ 4 سال۔ اور ماں چھوڑ کے کہ میرے بچے کو قرآن کا قاری بنا دیں۔ یہاں بچے کو اگر پوچھا جائے کہ بیٹا وضو کے فرض کتنے ہیں، تو کہتا کہ عزیز پیپر ہو رہے تھے، ادھر فارغ ہو کے پھر میں انشاءاللہ، ابھی میری اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، ٹائم ہی نہیں ملا۔ مگر قطب الدین بختیار کاکی قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن کا قاری بنا دیں، ماں چھوڑ کر چلی گئی۔ استاد کہتے ہیں بیٹا تیرا نام کیا؟ کہتا قطب الدین۔ جو اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ زور سے کہے، جو کہتا میں اولیاء اللہ کا فیض مل جائے، اولیاء کا فیض مل جائے۔ کہتا میرا نام قطب الدین۔ استاد کہتے ہیں بڑا پیارا نام، بڑا پیارا نام ہے، پڑھ۔ استاد جی کیا پڑھوں؟ کہتے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قطب الدین ننھی زبان کے اندر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ استاد کہتے ہیں بڑی پیاری زبان ہے قطب الدین، اگر تو قرآن کا قاری بن گیا، جہاں جہاں سے قرآن پڑھتا جائے گا دنیا دیوانی ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ استاد کہتے ہیں پڑھ۔ استاد جی کیا پڑھوں؟ کہتے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الدین بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی پیاری انداز میں قطب الدین پڑھتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں پڑھ۔ استاد جی کیا پڑھوں؟ استاد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قطب
بیٹا پڑھ، خود بولی خاموش، استاد کہتے پھر کہتے بیٹا پڑھ، خود بولی خاموش ہے، 3 مرتبہ استاد نے کہا پڑھ، استاد کو غصہ آیا مگر بچہ 4 سال کا سامنے ہے، کہا بیٹا پڑھتا کیوں نہیں؟ کہتا استاد جی اپنی مرضی سے پڑھوں گا، اپنی بول اپنی، کہا عجیب شگرد آیا ہے بھی چھوٹا سا ہے، مرضی بھی اپنی ہے، اپنی مرضی سے پڑھے گا؟ ہاں استاد اپنی مرضی سے پڑھوں گا۔ بچوں کو پیار سے بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ میں قرآن کھول دیتا ہوں، تو کہاں سے پڑھے گا؟ کہا استاد جی قرآن نہ کھولیے، میں خود ہی بتا دیتا ہوں میں کہاں سے پڑھوں گا۔ استاد چاہو گے بیٹا کہاں سے پڑھے گا؟ کہتا استاد جی اگر مجھے آپ پڑھانا چاہتے ہو، کہا بیٹا میں پڑھانا چاہتا ہوں، آپ پڑھنا چاہتے ہو؟ جی استاد جی میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ استاد کہتے تھے بتا، کہتے پڑھا استاد جی سبحان الذی اسری بعبدہ میں 15ویں پارے سے پڑھوں گا۔ استاد کہتے ہیں بیٹا میں شارٹ کٹ حافظ نہیں بنانا چاہتا، شارٹ کٹ بھی بنتے ہیں نا، اس پر طرف بات نہیں جاؤں گا، میرے پاس وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ کہا بیٹا شارٹ کٹ حافظ نہیں بناؤں گا۔ کہا استاد جی ٹینشن نہ لے، پریشان نہ ہو، اس سے پہلے قرآن کے 14 پاروں میں سے کوئی آیت پڑھیں گے، آیت پڑھنا آپ کا کام ہے، سنانا خود کو دین کا کام ہے۔ اللہ نے میرے دل کے اندر 14 پاروں کو محفوظ کر دیا ہے۔ کہا بیٹا ابھی تیری ماں تو چھوڑ کر گئی تھی، کہہ رہی تھی قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا حافظ بنا دے۔ کہا استاد جی میری ماں کا معمول یہ تھا، میری ماں صبح کا نماز پڑھتی اور مجھے گود میں لے لیتی اور رب کے قرآن کی تلاوت کرتی، جس طرح میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی اس طرح میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا۔ میری ماں کی قرآن کی تلاوت کا صدقہ اللہ نے میرے سینے کے اندر 14 پاروں کو محفوظ کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ بولو صحیح، کس کی وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ ہائے ہائے، ماں کی وجہ سے۔ آج ماں دودھ پلائے، ہاں جی، تو ڈرامے چل رہے ہوں، فلمیں دیکھی جا رہی ہوں، پھر کہتی قاری صاحب یہ چینی پر دم کر دیں، یہ نمک پر دم کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، کوئی نقش دے دیں کہ میرا بچہ قرآن پڑھے، مگر بچہ قرآن کیسے پڑھے گا؟ حضرت ابو علی سینہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آپ کے جب یہ تشریف دنیا میں لائے، پورا ہفتہ 1 دن نہیں 2 دن نہیں، توجہ سے 7 دن تک روتے رہے، بڑے طبیبوں کو بھی دکھایا، حکیموں کو بھی دکھایا، مگر بچہ چپ نہیں ہو رہا، بچہ چپ نہیں ہو رہا، سب نے دکھایا بچہ چپ نہیں ہو رہا۔ جب ڈاکٹروں سے حکیموں سے تھک گئے تو پھر تھک کے کہنے کہ چلو محلے کے مولوی صاحب سے دم کرا کے دیکھ لیتے۔ کیسے دم کراتے ہیں؟ محلے کے مولوی صاحب، ہاں، اس کی وجہ کیا ہے کہ مولوی صاحب کی امید ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تنخواہ دار جی ہوا، وہ تنخواہ پہ ہے نا جی، تو وہ تو کسی نظر میں کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے۔ میں اکثر اپنے ممبروں پر، یعنی یہاں پہ نہیں کہہ رہا، اکثر کہتا ہوں کہ اگر اس دور کے اندر اگر کسی نے ولایت چھپانی ہو، کیا چھپانی ہو؟ کسی نے اگر ولایت چھپانی ہو نا اس دور میں، وہ مولوی بن جائے، کیونکہ مولوی کو کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں بنتا، کیونکہ ہم نے کیٹیگری بنائی ہے جس کے اندر کڑے ہوں، بازوؤں بھی ہوں اور ٹخنوں میں بھی کڑے ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار کوئی بابا لگتا ہے، یہ کوئی پیر لگتا ہے، یا پھر ہاتھ سے زیادہ اس کے کپڑے اور ہاتھ سے زیادہ بال بڑے ہوں، پھر ہم بھی کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، پہنچی ہوئی۔ ہمارا معیار کڑے ہیں،
ہمارا معیار بال ہے، ہمارا معیار 2 مہینے پیر غسل نہ کرے، یہ پہنچی سرکار ہے۔ کہتا جی میرے پیر کی بڑی کرامت ہے، کیا ہے جی؟ 2 مہینے سے غسل نے کیا، اور بدبخت جا کر اس کو بتا غسل کرنا میرے سرکار کی سنت ہے۔ نہ نہانا کمال نہیں ہے، صاف ستھرا رہنا کمال ہے۔ میرا رب سونا ہے، وہ حسن کو پسند کرتا ہے، وہ خود سونا ہے اور حسن کو بولو وہ حسن کو پسند کرتا ہے۔ سمرا کریں مگر دنیا کے لیے نہیں سمرا کریں نا۔ آپ جس شادی میں آپ سوٹ پہن کے جاتے ہیں نا، اچھا سوٹ، اور اس سے بھی ایک اچھا لا کے رکھیں گھر پر، اس سے بھی ایک اچھا لا کر رکھیں جو کسی کے سامنے نہ پہنے، بس الماری میں رکھا ہو۔ جب گھر والے سو جائیں آپ وضو کریں، صرف 2 نقل، میں ساری رات کے لیے نہیں کہہ رہا آپ کو، صحیح رات کا سبق دینے نہیں آئے، میں کہتا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں، مگر جب گھر والے الماری سے وہ اچھا سوٹ پہنے، وی آئی پی سوٹ پہنے جو شادی بھی نہیں پہن کے نہیں جاتے، کہا مولا میں اس لیے سمرا ہوں کہ تو حسن کو پسند کرتا ہے، تو حسن کو۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ صاف ستھرا رہے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی رزق کی کمی، اس کے گھر پہ بے برکتی، جو صاف ستھرا رہے۔ صحابی آئے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ یا رسول اللہ سادگی ہے، فرمایا اللہ نے دیا نہیں، یا رسول اللہ دیا، فرمایا اس کی نعمت کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ ہاں جی، تو یہ نہیں معیار ہے ہمارا، معیار یہ اہل سنت کا معیار یہ نہیں ہے، کھڑے نہیں ہے، کہتا ہے کہ میں نے حضرت کی اس پہ دم کیا ہوا ہے، اس پر قرآن کی آیت لکھی ہے، دم کیا ہے۔ میں نے کہا لا زہر کی پوڑی میں دم کر دیتا تو کھا لے، کھا لے۔ دین کا مذاق بنایا ہوا ہے، عجیب معاملات ہیں، ہاں جی۔ اور وہ پیر پھر ان کو پیر کا قصور نہیں ہے، ہم قصوروار ہیں کہ ان کو پاپولر کرنے والے ہم ہیں جی، گالیاں دیتے جس کو زیادہ گالیاں دے۔ بھائی میرے آقا نے منع فرمایا ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، گالی دینا کو اچھی بات ہے، میرے آقا منع کرتے ہیں اور آپ اپنے پیر کی کرامت بیان کر رہے ہیں۔ برحال دوستوں میں بات کر رہا تھا قرآن کی بات ہو رہی تھی، کہا میری ماں اب 7 دن سے بچہ سویا نہیں، 7 دن سے سویا نہیں۔ اب کا عمل ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، اب مولوی صاحب وہ مولوی نہیں تھا، ہر مولوی کو مولوی نہیں سمجھیے گا، ابھی تاریخ رقم ہوئی ہے 15,000 پر امامت کرانے والے کا جنازہ لاکھوں کے اندر ہوتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ 15,000 کا تنخواہ دینے والا لینے والا، مگر جب اس کا جنازہ ہوا تو لاکھوں میں۔ پھر لوگوں کو سمجھ آئی، ہم وہ کہتے تھے انہیں مانا انہیں جانا، تو ہم تو سمجھتے یہ تو مولوی ہے، مگر اللہ نے تو مدینے سے اور رحمت العالمین مجلس سے سارے پردے گرا دیے تھے، وہ دے کر ہی تو کہہ رہے تھے انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ تو مولوی کو مولوی نہ سمجھا کریں، خدا کی قسم اس مسئلے پر کھڑے ہونے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جب وہ لے کر آئے نا باپ، کیا بات ہے؟ کہا حضور 7 دن سے میرا بچہ میرا ہوا چلتا ہے، کہا 7 دن سے میرا بچہ سویا، بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا، طبیبوں کو دکھایا، وہ مسکرائے، کہا گھر پر لے جا، دم کی ضرورت، ڈبہ پیر نہیں تھا نا جو کہتا ہے ایک بار پہ، ایک جیب میں، ایک بازو پہ، ہاں جی، بڑا کمال ہے یار، ایک ہی ملاقات میں 4 تویز مل گئے، بڑی کرامت ہے پیر صاحب کی۔ مگر کہا گھر پر لے جا، دم کی ضرورت نہیں۔ وہ بندہ دیکھ رہا ہے حضور کیا کر، کہاں لے جا، بس اس کے کان میں جا کر قرآن سنا دے، تیرا بچہ چپ ہو جائے گا۔ باپ لے کر آیا دوڑا، ماں پوچھتی ہے سناؤ، کہا مولوی صاحب نے کہا اس کے کان میں قرآن سنا دے۔ اب جب قرآن سنایا، الف لام میم
نے جو ہی قرآن سنا بچہ خاموش ہو گیا، بچہ چپ ہو گیا، باپ جوں جوں پڑھتا گیا، بچہ خاموش ہوتے ہوتے قرآن سنتے سنتے بچہ چپ ہو گیا، سو گیا۔ الحمدللہ کا مولا تیرا شکر ہے، 7 دن کے بعد میرے بچے کو آج نیند آئی، جب سے دنیا میں سویا نہیں۔ اب باپ نے بچے کو چھوڑا، دوڑ مسجد کی طرف لگائی، اس کی آنکھوں سے پردے کھل گئے۔ یہ مسلے پر جو تنخواہ پر ہم نے رکھا ہے مولوی نہیں، اللہ کا ولی، یہ اللہ کا مولوی کے 15,000 میں بڑی اچھی تنخواہ ہوتی ہے الحمدللہ، کپڑے بھی وائٹ، کپڑے بھی، بچہ بیمار ہو جائے تو الحمدللہ ہمارے بچے کو 50 کی شربت سے بھی اللہ شفا دے دیتا، وہ ہماری ایسی داد رسی کرتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے بچوں کو اللہ کا شکر ٹیسٹ بھی نہیں ہوتے، قرآن پڑھا کرے آپ کے بچوں کو بھی نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ 2 سال محترمہ بچہ چھوڑ کر آ گیا، بابا مولوی صاحب ہاں دوڑے، حضور پردے کی گرہ کھول دے، کیا بات تھی، میں نے قرآن پڑھا، بچہ چپ ہو گیا۔ کہا بیٹا بات یہ ہے تیری بیوی کو قرآن پڑھنے کی عادت تھی، جب یہ بچی تیری عورت حاملہ ہو گئی اس کو قرآن پڑھنے کی عادت تھی، تیرے بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر قرآن سننے کی عادت ہو گئی۔ اب یہ دنیا میں آیا، اب اس کی ماں قرآن تو نہیں پڑھ سکتی تھی نا، اور کچھ نہیں تھا، اس کو قرآن کی بے قراری تھی۔ پتہ چلا دوستو، جن کی مائیں قرآن پڑھتی ہیں، جن کی مائیں قرآن پڑھتی ہیں ان کے بیٹے دادا علی حجویری ہوتے ہیں، جن کی مائیں قرآن پڑھتی ہیں ان کے بیٹے شیخ عبد القادر۔ اگر ماں شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں اگر ساری رات قرآن پڑھتی ہے تو عبد القادر جیلانی قرآن پڑھتے ہوئے دنیا میں تشریف لاتے، وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمیں سنورنا ہوگا۔ آج ہمیں پوچھتے ہیں کہ وظیفہ کیا جی اولاد ٹھیک ہو جائے، مختصر وقت نہیں ہے تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں جو آتے میں کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ نماز پڑھیں، آپ کسی ڈبہ پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر باپ ہو رات کو مسلح بچھائے اور رب کی بارگاہ کے اندر 2 نفل توبہ کے پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، مولا اس کی صحبت کو سے چھڑا دے، نیکوں کے ساتھ لگ جائے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، رات کو مسلح پر بیٹھ کر باپ دعا کرے، انشاءاللہ بیٹا صبح اٹھ کر صبح کی نماز پڑھے گا۔ شرط یہ وظیفہ ہے، یہ سب سے بڑا نقش ہے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے کہ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ آپ اپنی زندگی میں جھوٹ چھوڑ دیں، آپ جھوٹ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اولاد کے سامنے جب جھوٹ بولیں گے وہ کہ میرا باپ نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، ہاں جی، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ پہ تجھے بھیجنے والا کون؟ رب العالمین۔ لانے والے کون؟ روح الامین۔ کس کی طرف آیا؟ آیا کس کی طرف؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور کہاں پر نازل ہوا؟ نزل علی قلب محمد، آقا علیہ السلام میں قلب اطہر پر نازل ہوا۔ قرآن سے 2 سوال کر کے اپنے موضوع کو اجناب الگ کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ قرآن یہ پتہ چل گیا تیرے نام قرآن مجید، تو لوح محفوظ سے آنے والا، تجھے جبریل لانے والے، روح الامین لانے والے، رب العالمین بھیجنے والے، آقا علیہ السلام سے آنے والا۔ یہ تو بتا تو آیا کسی شہر کے اندر؟ قرآن کا جواہرات میں مکے کی گلیوں میں آیا، قرآن یہ بھی پتہ چل گیا، مگر قرآن بتا تو آیا کس مہینے کے اندر؟ قرآن کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن یہ بھی
لیلۃ ہم جتنے بھی سوال کریں گے، جتنے بھی سوال کریں گے، قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ دوستو ہم اپنے سوالوں کو یہیں پر ہی روکتے ہیں، زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ یہیں سے آگے سوال چلیں گے، کیونکہ خود ہی بکنگ کر لیتے نا پروگرام کی۔ مگر قرآن کا آخری بات ہے، قرآن نازل کرنے والے نے دو کام کیے، یہ تو پتہ چلا نا۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب اطہر پر۔ تو قرآن کہتا ہے لا ریب فی، قرآن بھی لا ریب۔ تو قرآن نازل کرنے والے یہ بھی دیکھا کہ کتاب میں لا ریب بھیج رہا ہوں، تو جس کے دل پر نازل کیا ہوگا وہ دل بھی تو لا ریب ہوگا، وہ دل بھی تو لا ریب ہوگا نا۔ تو پتہ چلا قرآن بھی لا ریب اور جس کے دل پر ہوا وہ بھی لا ریب۔ قرآن بھی بے مثال اور جس کے دل پر نازل ہو وہ بھی بے مثال ہے، یہ بھی لا ریب ہے، وہ بھی لا ریب ہے، یہ بھی لا ہے وہ بھی لا ہے۔ ایک یہ کہ جو اترا ہے، ایک وہ جس پر اترا ہے۔ آپ کا دل کہے تو دونوں کو قرآن کہہ لے، کیونکہ یہ بھی کتاب وہ بھی کتاب، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، ہاں جی یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ آپ کہو گے سلیم ربانی آپ دونوں کو قرآن کہہ گئے، آپ دونوں کو کتاب کہہ گئے، تو فرق کیا بچا؟ میں نے کہا ہاں، ایک قرآن ہے، ایک عامل قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک وحید قرآن ہے، ایک قرآن ہے، ایک وحید قرآن ہے۔ ایک قرآن چپ چاپ، دوسرا قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا پھرتا، یہ قرآن ساکن، وہ قرآن متحرک، یہ قرآن کنایا، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن لباس کاغذ میں آیا ہے، وہ قرآن لباس بشر میں آیا ہے۔ ارے اس کی سطریں کالی ہیں، اس کی زلفیں کالی ہیں، ارے اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس کی بھی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والا صحابی بنتا ہے۔ اس لیے میاں صاحب نے فرمایا زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آیاں، زیراں زبراں شداں مداں سب شان تیری وچ آیاں، بے خبرانو خبر نہ کاہی خاصاں رمضاں پائیاں، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھی جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلیم ربانی صاحب جو